معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حضرت پیران پیر عبدالقادر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے واسطے بہشت کو ایک سال سے دوسرے سال تک پاک اور آراستہ کرتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، اور جب ماہ رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے تو اس میں عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور اس کا نام مشیرہ ہے، اور جب یہ ہوا چلتی ہے تو اس سے بہشت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے ہلنے لگ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک آواز نکلتی ہے اور یہ ایسی خوش ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے بہتر کوئی کبھی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اس رات میں حوریں اپنے آپ کو زیور اور لباس سے آراستہ کرتی ہیں اور بہشت کے بالا خانوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور پکارتی ہیں کہ کوئی ہے جو خداوند کریم کی بارگاہ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہو جس سے ان کا نکاح کیا جائے۔ اس وقت حوریں رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سی رات ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ رمضان شریف کی رات ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جس قدر روزے دار ہیں ان کے واسطے بہشت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ خود حکم دیتا ہے کہ اے رضوان، بہشت کے دروازے کھول دے، اور اے مالک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر دوزخ کے دروازے بند کر دے، اور جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، زمین پر اتر اور جس قدر سرکش و شیاطین ہیں ان سب کو زنجیروں سے جکڑ لو اور باندھ کر دریاؤں کے گردابوں میں انہیں ڈال دو، تاکہ وہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں میں فساد نہ ڈالیں۔ اور ہر ایک رات میں 3 دفعہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی حاجت پوری کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور ایسے غنی کو قرض دینے والا کون ہے جو نادار نہیں اور پورا ادا کرنے والا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز رمضان کے مہینے میں جو لوگ رمضان کی آگ میں سزا پانے کے مستحق ہوتے ہیں ان میں سے روزہ افطار کرنے کے وقت 1 کروڑ گناہ گاروں کو معافی دیتا ہے، اور جب ماہ رمضان میں جمعے کا دن اور جمعے کی رات آتی ہے تو اس دن رات کی ہر ایک ساعت میں اللہ تعالیٰ ہزارہا ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جو دوزخ کی آگ میں سزا پانے کے مستحق ہوتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آخری روزے میں اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے جتنے کہ تمام رمضان میں آزاد کیے جاتے ہیں، اور شب قدر کی رات میں جبریل کو حکم ہوتا ہے اور وہ حکم کے موافق فرشتوں کا ایک گروہ ساتھ لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے ہاتھوں میں سبز جھنڈا ہوتا ہے اور زمین پر اترتے ہیں، اس جھنڈے کو کعبے کی پیٹھ پر گاڑ دیتے ہیں، اور حضرت جبریل کے 600 بازو ہیں اور وہ شب قدر کی رات پھیلاتے ہیں، اور جب وہ اپنے بازو کو پھیلاتے ہیں تو مشرق اور مغرب کو گھیر لیتے ہیں، اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پھیل جائیں، اور اس سے وہ پھیل جاتے ہیں، اور ہر ایک شب بیدار اور نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے آدمی کے پاس آپ کر پہنچتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اے اولیاء کی جماعت، اب تم یہاں سے کوچ کرو۔ فرشتے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی امت کی کون سی حاجتیں پوری کی ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ان پر رحمت کی نظر کی ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور انہیں بخش دیا ہے۔